یہ تھوڑا سا پرائیویٹلی رات کو جب سوتے ہیں کروٹیں بدلتے ہیں تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، میں کن کن مرحلوں سے گزرا ہوں. اگر میں یوں نہ کرتا یوں کرتا تو کیا ہوتا، اگر میں یوں کرتا تو کیا ہوتا. یہ جو میں نے کیا ہے اس نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا. یہ سوچیں ہیں جو آپ کو ترقی کی طرف لے جا سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نشہ نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے پہاڑ ٹوٹیں، چاہے نیند نہ آئے، چاہے سارے جسم میں درد ہو. اگر آپ یہ تہیا کر سکتے ہیں تو آپ کا آغاز اچھا ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ان تکلیفوں کے ساتھ چلنا ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو مدد حاصل کرنی ہے ہر اس مسئلے کے لیے جو آپ کو درپیش ہوگا. اور فیملیز کے لیے آج کی باٹم لائن یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کنگ بیبی نہ بنائیں. کنگ بیبی یعنی جو کہتا ہے کہ جی میں بادشاہ سلامت ہوں، میری ہر بات مانی جائے، لیکن ساتھ یہ کہ میں چھوٹا سا بچہ ہوں، میرا خیال رکھیں. تو یہ ہوتا ہے کنگ بیبی. اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو خراب کیے بغیر اپنے بچے کی زندگی اچھی بنائیں. جب کہیں جانے کا پروگرام بنے تو ضروری نہیں کہ اس کو ساتھ ہی لے کے جائیں، کیونکہ وہ دن پتہ نہیں کب آئے گا کہ جب آپ اسے ساتھ لے کے جائیں گے تو اپنا وقت ضائع نہ کریں. کل ہی ایک والدہ کو میں نے کہا کہ آپ عمرہ کرنا جانا چاہتی ہیں، آپ چلی جائیں، میرے پیشنٹ کے علاج کو خراب مت کریں. وہ اس کا علاج مکمل ہونے والا ہے، وہ فالو اپ میں اس نے آنا ہے. اور آپ کی فیملی کے کچھ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بسم اللہ کر کے ضرور جائیے، آپ بھی جائیے. اور اس کو جو ہے علاج میں چھوڑیے کہ وہ اپنے اسٹرکچر کے ساتھ جڑا رہے. تو وہ بہت پریشان ہو گئی، ان کے لیے یہ امپاسبل تھا کہ میں اپنے بچے کو چھوڑ کے کیسے جاؤں. تو میں نے کہا اچھا چلیں پھر کل بات کریں گے، پھر پرسوں بات کریں گے. ایک دن آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب آپ کے اندر یہ حوصلہ آ جائے گا کہ آپ عمرہ کرنے چلی جائیں اور آپ کا بچہ علاج میں رہے تو یہ بہتر ہے، تو اس وقت تک اس بات کو کرتے رہیں گے. گوگل پہ چلے جائیے، کسی بندے سے پتہ کر لیجئے، کسی کتاب میں پڑھ لیجئے کہ جو ڈائبٹیز کی بیماری ہوتی ہے، جو دل کی بیماری ہوتی ہے، جو ایڈکشن کی بیماری ہوتی ہے، جو الکوہلزم کی بیماری ہوتی ہے، یہ فار لائف ہوتی ہے اور اس کا علاج بھی فار لائف ہوتا ہے. خود چھوڑنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ بندے نے خود چھوڑنا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے دیگر علاج بھی ہوتے ہیں جس میں مریض کا اپنا بھی بہت رول ہوتا ہے اور علاج کا بھی رول ہوتا ہے. اس میں بھی ویسے ہی کہ مریض کا اپنا بھی اس میں بہت کردار ہوتا ہے اور اسے علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو جو علاج ہوتا ہے پہلے انڈور ہوتا ہے، پھر آؤٹ ڈور ہوتا ہے، پھر ویکلی ہوتا ہے، پھر 2 ویکلی ہوتا ہے، پھر مہینے بعد آئیں، پھر 2 مہینے بعد آئیں. پر آپ قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے اپنے اسٹرکچر سے. جو بھی یہ تجربہ کرے گا اس کو مشکلات کا سامنا ہوگا. اور 100 میں سے صرف 3-4 لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود اپنی ول پاور سے نشہ چھوڑ سکتے ہیں اور ان کو کبھی کسی ری ہیب میں جانا ہی نہیں پڑتا. وہ پہلے ہی یہ کام کر گزرتے ہیں، کوئی کسی قسم کا نقصان اٹھائے بغیر وہ یہ کام کر گزرتے ہیں. تو ایک سمپل سی لاجک ہے کہ اگر گھر والے کہیں جانا چاہتے ہیں تو ان کو رک جانا چاہیے اس وقت تک کہ جب تک کہ ان کا بیٹا نشے کی بیماری سے نکل نہ آئے، یا ان کو چلے جانا چاہیے اپنے کام پہ، رک جانا چاہیے. بیماریاں تو نظریات کو نہیں دیکھتی، بیماریاں تو دیکھتی ہیں کہ علاج کیا ہونا چاہیے سائنٹیفکلی. بیماریاں تو رواج کو بھی نہیں دیکھتی. اگر مجھے بتائیں بلڈ پریشر میں سالن میں کون سی چیز کم ڈالنی چاہیے؟ کیوں؟ ہمارا تو نمک کے بغیر سالن بے مزہ ہو جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ شوگر کی بیماری کیا کہتی ہے کہ کیا کریں؟ چینی کم کھاؤ. تو ہمارا تو ہر وقت دل چاہتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے تو مٹھائی کھائیں. تو بیماریاں ہمیں ہمارے رواجوں سے ہٹنے کے لیے کہتی ہیں. تو تھوڑا باتوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ان تکلیفوں سے نکل آئیں گے جن تکلیفوں سے میں آپ کو گزرتے ہوئے دن رات دیکھتا ہوں. اور ساری عمر اس طرح گزر گئی، 45 سال ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے دکھوں کو دیکھتے ہوئے. اور میرا صرف ایک دل چاہتا ہے کہ اب آپ کی باری ہے سکھوں کے لیے.
اب آپ کی باری ہے ہنسنے کی، اب آپ کی باری ہے مسکرانے کی. کئی سال ہو گئے ہیں گھر میں ہر وقت یہ پرابلم رہتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا بہت تبدیلیاں لانا پڑے تو لے آئیں. پیشنٹس کو بھی میں کہتا ہوں کہ بدل کے دیکھیں، سوچ کے دیکھیں، اپنے نظریات کو بدل کے دیکھیں، کیونکہ جو سائنس کہتی ہے ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں. میں بے شمار دفعہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کامن سینس کا کوئی طریقہ اپنے علاج میں شامل نہیں کیا، میں نے کبھی اپنی خاندانی فہم و فراست کو بیچ میں نہیں لایا ورنہ بڑا فساد ہوتا. میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ کتاب کیا کہتی ہے. میں نے ہمیشہ رہنمائی اگر لی ہے تو وہ ماہرین سے لی ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے، امریکہ میں کیسے ہوتا ہے، کینیڈا میں کیسے ہوتا ہے، یو کے میں کیسے ہوتا ہے. ہر وقت یہی پتہ کرتے رہتے ہیں کہ تازہ ترین کوئی اچھی بات کہاں ریسرچ سے ثابت شدہ ہے. اپنی سمجھ بوجھ کامن سینس وہ بالکل علیحدہ رکھی ہوئی ہے، اس کو بالکل آپ کے علاج کے بیچ میں نہیں لاتے. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.